السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور اڈیالہ جیل ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ خبروں کا مرکز رہی۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان جو ہیں بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف، ان کی نااہلی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو محفوظ کیا تھا جسے آج جاری کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے اندر یہ فیصلہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے دیا گیا ہے، جاری کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان کے جو سزا معطل کی گئی تھی اس ٹائم اس کے وکلاء کی جانب سے پورے فیصلے کو معطل کرنے کی استدعا نہیں کی گئی تھی۔ اب ہم اپنا فیصلہ نہیں تبدیل کر سکتے۔ ناظرین، یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت، چلیں ہم مان لیتے سب سے بڑی، یا اس بحث میں نہیں پڑتے کہ سب سے بڑی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد عمران خان کی جو الیکشن اہلیت ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ بہت میٹر کرتی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ یقینی طور کے اوپر اب عمران خان کے پاس ایک واحد آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کے خلاف جائیں اور وہاں سے اس فیصلے کو ختم کروائیں، معطل کروائیں، اور اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے اس فیصلے کے اپوننٹ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے حاصل کریں۔ لیکن اس فیصلے کے اندر تمام ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کے وکلاء کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ کیسے ڈال دی گئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی عمران خان کا جب بہت زیادہ خوشی منائی گئی تھی کہ سائفر ٹرائل جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سارا کالعدم قرار دے دیا، پھر اس ٹرائل کے بعد جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ میں گیا، وہاں پر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ایک آبزرویشن دی، بہت انتہائی اہم آبزرویشن تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب کسی مقدمے کے اندر، کسی معاملے کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو غلطیوں کے اوپر وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اوور ٹرن ہو جاتے ہیں، وہ فیصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے وکلاء کیا کر رہے ہیں کہ ان غلطیوں کو ٹرائل کے دوران ہی سدھار رہے ہیں کہ وہ غلطیاں جو ہیں وہ نہ ہوں۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے اندر بھی یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس میں ساری غلطی جو ہے وہ عمران خان کے وکلاء کے اوپر ڈال دی کہ جناب جس ٹائم وہ اس توشہ خانہ فیصلے کے خلاف انہوں نے سزا معطلی کی اپیل کی تھی، اس ٹائم سزا معطل کر دی گئی، لیکن فیصلہ معطل کرنے کی اپیل نہیں کی گئی۔ اگر فیصلہ معطل کرنے کی اپیل کر دی جاتی تو ممکنہ طور کے اوپر عمران خان کا جو فیصلہ ہے، اس کی اوورال جو فیصلہ اس کو اگر معطل کر دیا جاتا تو ممکنہ طور کے اوپر عمران خان کی نااہلی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن صرف سزا معطلی سے ان کو فائدہ یہ ہونا تھا کہ وہ اگر ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہ ہوتا تو وہ جیل سے باہر نکل سکتے تھے۔ بہرحال اس میں سارے غلطی جو ہے وہ عمران خان کے وکلاء کے اوپر ڈال دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق ہم اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر سکتے، اس میں نظر ثانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ 9 صفحات پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ انتہائی اہم فیصلہ ہے۔ بہرحال اب اس میں کوئی سیکنڈ آپشن نہیں رہی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کے خلاف جایا جائے اور وہاں سے اس فیصلے کو جو ہے وہ ختم کروایا جائے۔ لیکن جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ 3 حلقوں سے وہ انتخابات لڑیں گے، تو اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے وکلاء ان کو یہ مشورہ ضرور دیں گے اور اس مشورے کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا۔ اب ناظرین، آئندہ جو ہے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے، کیونکہ کل 22 تک نامینیشن پیپرز جمع ہونے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے مختلف درخواستیں بھی الیکشن کمیشن کو اگرچہ موصول ہوئی ہیں کہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو ٹائم ہے وہ بڑھایا جائے جمع کروانے کے حوالے سے، کیونکہ کاغذات نامزدگی کو جمع کرواتے وقت امیدواران کو بہت سارے جو ہیں وہ ساتھ بیان حلفی لگانے پڑتے ہیں، مختلف ڈاکومنٹس لگوانے پڑتے ہیں، بینکس کی ڈاکومنٹس ڈیٹیلز، اپنے ٹیکس کی ڈیٹیلز لگانی پڑتی ہیں، تو ان سب کے لیے 3 دن کا وقت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ایک جو مختلف درخواستیں الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کل کا جو 22 تاریخ کا جو حتمی دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے، اس کو ایکسٹینڈ کر دے۔
بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، لیکن کل تک جو ہے، کل کا دن انتہائی اہم ہے، کیونکہ کل کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا آخری دن ہے، اور اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹس، بہت سارے جو مقابلے ہیں وہ کل شام اس وقت تک جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہوں گے کہ کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، عمران خان کے مد مقابل کون کھڑا ہوگا، نواز شریف کے مد مقابل کون کون ہیں، اور مریم نواز کے مد مقابل کون ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. اب ناظرین آتے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اکثر ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں، اور ان ویڈیوز کے اوپر اندر یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران سے کہیں پر کاغذات نامزدگی چھین کر کوئی بھاگ گیا، کہیں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران تھے وہ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے لیے پہنچ ہی نہیں سکے ڈی آر اوز اور آر اوز کے آفس میں، اور کہیں پر جو تھا اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے تھے کہ انہیں جو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. تو ان تمام شکایتوں کو جمع کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے آج 2 درخواستیں دائر کی ہیں. پہلی درخواست انہوں نے اس حوالے سے کمپلینٹ کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس کے اندر بھی یہی ان تمام شکایتوں کا ازالہ کرنے کی استدعا کی گئی ہے. دوسری اہم درخواست انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی درخواست کو میں زیادہ اہمیت اس لیے دوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے ملک کا جو سیاسی معاملات ہیں، ہمارے ملک میں جو اختیارات کا مرکز ہے، ان میں ایک ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بیرسٹر گوہر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کے ذریعے سے، اس درخواست کے اندر یہ موقف اپنایا گیا ہے، 184(3) کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اس درخواست کے اندر ایک موقف اپنایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں، جو کارکنان ہیں، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں پولنگ سٹیشنز تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، انہیں ہراساں نہ کی جائے. اس درخواست کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں اس میں انتہائی اہم نکات یہ ہیں کہ اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا ہے، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی حکومتیں اور صوبائی حکومتیں اور ضلعی حکومتیں یعنی ڈی سیز جو ہیں انہیں یہ ڈائریکشن دی جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں نہ کریں، ان کے لیڈران کو ہراساں نہ کریں، اور انہیں دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح لیول پلینگ فیلڈ دے دے. لیکن ناظرین اس کیس کو دائر کرنے میں تحریک انصاف کے کارکنان سے ایک تھوڑی سی غلطی ہو گئی، لیڈران سے سوری. غلطی کیا ہوگی میرے نزدیک؟ غلطی یہ ہو گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی ہیں چھٹیاں. اب سب کو معلوم تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس میں 2 ہفتے کی چھٹیاں ہیں. اس رواں ہفتے کے اندر صرف ایک بینچ تھا، جو کہ آئندہ ہفتے میں شاید وہ بھی نہیں ہوگا. تو حالانکہ سپریم کورٹ کی کمیٹی کے اندر یہ جو انتظامی کمیٹی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی 184(3) کی درخواست آتی ہے تو کمیٹی دستیاب نہیں ہوگی، تو ان درخواستوں کو 184(3) کے مقدمات کو براہ راست عدالتوں میں لگایا جائے گا. اگر یہی درخواست کوئی 2-3 دن پہلے دائر کر دی جاتی، بہرحال اس ٹائم حالات و واقعات بھی شاید مختلف تھے، اتنا اسٹرانگ گراؤنڈز نہیں تھے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، لیکن اگر 1-2 روز پہلے کسی طرح دائر کر دی جاتی تمام حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو ممکنہ طور کے اوپر یہ درخواست جو تھی وہ مقرر کی جا سکتی تھی. بہرحال اگر اب بھی تحریک انصاف جو ہے وہ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرے تو ممکنہ طور کے اوپر لاہور یا دوسری جو رجسٹریاں ہیں وہاں پر اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر ضرور کیا جا سکتا ہے. اب ناظرین آتے ہیں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے جو 6 رکنی بینچ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بنایا گیا تھا، اس بینچ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو پہلے اعتراضات کیے گئے تھے، لیکن جواد خواجہ صاحب کی جانب سے بھی کیے گئے تھے، لیکن اب اس میں ایک اور جو فریق تھے جن کے وکیل فیصل صدیقی، یہ مختلف سول سوسائٹی کے لوگ تھے، ان کے وکیل فیصل صدیقی نے بھی انتظامی کمیٹی کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ جو انتظامی کمیٹی کے منٹس سامنے آئے ہیں ان منٹس کے اندر اس بینچ کی تشکیل کا ذکر نہیں ہے، اس لیے معاملہ انتظامی کمیٹی کے سامنے دوبارہ رکھا جائے اور ایک بینچ تشکیل دیا جائے. اس کے بعد ناظرین آج ایک اور اہم چیز آئی، وہ ہے بلے کا نشان. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور بلہ دونوں پاپولیرٹی میں ایکول جا رہے ہیں، کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتا ہے یا اس کو جانتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو وہ بلے کے نشان کو بھی جانتا ہے.
اگر اس کی جگہ کوئی اور نشان الاٹ کیا جاتا ہے تو ووٹرز کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلے کا نشان لینا انتہائی اہم تھا۔ اب اس کے لیے دو درخواستیں جو تھیں وہ دائر کی گئی تھی، ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اور دوسری پشاور ہائی کورٹ کے اندر۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت ہوئی تو سب سے پہلے عدالت نے ان کے وکلاء سے پوچھا پاکستان تحریک انصاف کے کہ آپ نے یہ درخواست یہاں پر کیوں دائر کی ہے؟ آپ تو یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کر سکتے تھے، جس پر ان کی جانب سے موقف یہ اپنایا گیا اور شکوہ بھی تھا اس کے اندر کہ ایک تو ان کی یہ الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ پورے ملک میں اوورال اس کے اثرات رکھتا ہے، تو اس لیے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا، اور دوسرا موقف یہ اپنایا گیا کہ کچھ معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے دیگر ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف ملنے کی امید نہیں تھی، اس لیے پشاور ہائی کورٹ نے، ظاہری بات ہے یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو شدید ترین تحفظات ہیں۔ عمران خان ان کے حوالے سے درخواست بھی دائر کر چکے ہیں، چیف جسٹس پاکستان کو بھی ان کے خلاف درخواست دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھی ہو جائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یا عدلیہ ہماری اتنی مضبوط ہے کہ کوئی شخص ان کا درخواستوں کے ذریعے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں گیا۔ بہرحال پشاور ہائی کورٹ نے آج انتہائی اہم حکم دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بلے کا نشان جاری کرنے کے لیے درخواست کا 22 دسمبر تک یعنی کل تک جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ اب الیکشن کمیشن دیکھنا ہے یہ ہے کہ کل وہ کیا فیصلہ کرتا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ اب اس میں ناظرین ایک اور اہم چیز ہے، آج اڈیالہ جیل کے باہر سائفر کیس کا ٹرائل کے بعد جس طرح اس میں علیمہ خان اور بشرا بی بی یہ تمام خواتین جو ہیں اس ٹرائل کو وٹنس کرنے کے لیے جاتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، تو آج علیمہ خان کی جانب سے انتہائی اہم گفتگو کی گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ان کی گفتگو تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ علیمہ خان کی جانب سے ایک تو یہ اعلان کیا گیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی کا مقدمہ ضرور لڑوں گی لیکن الیکشن نہیں لڑوں گی، کوئی بھی خاتون جو ہے وہ الیکشنز میں حصہ لینے کے حوالے سے دلچسپی نہیں رکھ رہی۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ سائفر کیس ایک مذاق ہے، اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ممکن تک جس طرح مقدمہ چلایا جا رہا ہے کہ 30 تک یعنی 30 دسمبر تک سزا ہی نہ سنا دی جائے۔ تو اس کے حوالے سے جو تھی علیمہ خان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس کے ناظرین یہ تھی آج کی جو اہم خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ سے مجھے دیجیے اجازت۔ ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔